اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ دربار میں حاضر ہوں اور سب اپنا اپنا کمال جو وہ رکھتے ہیں بیان کریں۔ چنانچہ سارے پرندے جمع ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا کمال بیان کرنا شروع کیا۔ ہدہد کی باری آئی تو وہ کہنے لگا، حضور، مجھ میں یہ کمال ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں پر بہت اونچا بھی اٹھتا ہوں تو اتنی دور سے بھی زمین کے اندر کی تمام چیزیں دیکھ لیتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ زمین کے کس حصہ میں پانی ہے اور کس حصہ میں نہیں۔ ہدہد کا یہ بیان سن کر کوا بولا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہدہد جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اس کی نظر اتنی ہی تیز ہے تو جب یہ جال میں پڑے ہوئے دانہ کو دیکھ کر اس پر لپکتے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے، اس وقت اسے جال کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر یہ سچا ہوتا تو جال میں کبھی نہیں پھنستا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ کوے کی اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تو ہدہد نے عرض کیا، یا نبی اللہ، نظر تو میری واقعی اتنی ہی تیز ہے جتنی میں نے بتائی ہے، مگر جال میں پھنستے وقت میری نظر پر قضاء اور تقدیر کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھنا ایمان کا لازمی جزو ہے۔ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، لیکن دعا میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ تقدیر بدل سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا۔ تقدیر کے موضوع پر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں گمراہی کا خدشہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح شیطان ملعون انسان کے دماغ میں یہ سوال ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کبھی اس طرح کا سوال پیدا ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ شیطان کی گمراہ کن وار سے بچ جائیں اور لا الہ الا اللہ کے کلمات دہرائیں۔ تقدیر کے بارے میں یہ خیال رکھنا کہ اگر میں کوئی نیک کام نہیں کرتا تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے یا اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں ہی برائی لکھی ہے، بالکل غلط بلکہ قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ چیزوں میں ارادہ اور اختیار دے کر اس زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس ارادے اور اختیار کو حق کی راہ میں استعمال کرتا ہے یا باطل کی راہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے پیچھے ایسے واضح نشانات چھوڑے ہیں کہ قیامت تک حق کا ہر طلبگار ان نشانات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی مراد پا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال صالحہ کی تاکید فرمائی اور تقدیر کے حوالے سے بحث میں الجھنے سے منع فرمایا ہے۔